اب ہمارے اور آپ کے سامنے ایک انتہائی محترم اور عظیم شخصیت، مدرسہ جامع العلوم مظفر پور کے مایہ ناز قدیم استاذ، جن کا فیض پورے بہار ہی نہیں، بہار سے باہر پورے ہندوستان کے اندر جاری ہے، اور شاعر نے غالباً ایسے ہی عظیم شخصیات کے بارے میں کہا کہ صبا کی چال بہاروں کا روپ رکھتے ہیں، صبا کی چال بہاروں کا روپ رکھتے ہیں، ہمارے دیار میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں۔ تو آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، وإنما لا نبي بعدي، رواہ البخاری۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، باتیں اصلاح کی بہت ساری ہیں اور تھیں، لیکن 2:15 بج چکی ہے رات۔ تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک بہت بنیادی مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام اور عمائدین ملت کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، جس کی طرف سرسری طور پر مخدوم گرامی قدر حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم نے اشارہ فرمایا، اور اپنے اشعار میں ہمارے برادر مکرم جناب قاری جمشید جوہر صاحب نے بھی فرمایا: کوئی لوٹ نہ لے انمول ایمان، بیدار رہو بیدار رہو، ہے دجل کی کالی رات یہاں، بیدار رہو بیدار رہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک اللہ ہے، ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے ایمان کے لیے اللہ کا اقرار جتنا ضروری ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اور وہ نجات اخروی کا مستحق نہیں ہے۔ یا اگر کوئی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر تو ایمان رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا صفات میں اور دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، ایسا شخص بھی مومن نہیں ہے، اور وہ بھی نجات اخروی کا حقدار نہیں ہے۔
یا اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی منزل من اللہ مانتا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہے، حضرات ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، بعث بعد الموت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و جہنم کے اوپر اس کا ایمان ہے، لیکن اگر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتا ہے، آپ کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، آپ کے بعد اگر کسی دوسرے نبی کی آمد کا یقین رکھتا ہے یا اس کا شبہ بھی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی مومن نہیں ہے اور وہ آخرت میں نجات پانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح کتاب اللہ کے آخری کتاب برحق ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے، جس طریقے سے ملائکہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح جنت و جہنم کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی ذلی یا بروزی نہیں نازل ہوگا، نہیں پیدا ہوگا، نہیں مبعوث ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، وخاتم النبیین، اور سلسلے نبوت کے ختم کر دینے والے تھے، جن کے اوپر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سابقین سے جو عہد و پیمان لیے ہیں، اس میں ایک یہ عہد بھی ہے، انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ بھی لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ اقرار لیا کہ جو کتاب و حکمت ہم نے تم کو دیا ہے، اس کے سبب یہ تم سے عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ جب تمہارے بعد ایک ایسا رسول آئے جو تمہارے سامنے والی کتابوں کو جو پہلے سے تمہارے اندر چلی آ رہی ہو، جیسے توریت، انجیل، زبور وغیرہ، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اور یہ عہد و پیمان لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء علیہ السلام سے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس عہد و پیمان کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ يُسْرِي، اور اس کے اوپر میرے عہد و پیمان کو تم نے قبول کیا؟ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا
اقررنا، ہم نے اقرار کیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو اس بات کو یاد رکھنا اور اس بات پہ گواہ رہنا کہ تم سے یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ تمہارے بعد جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا گیا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیمان نہیں لیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جا بجا متعدد مقامات پہ تمام قوموں سے اور تمام مذاہب کے ماننے والوں سے یہ اقرار لیا گیا اور ایمان کے لیے اس کو شرط قرار دیا گیا کہ آمنا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ہم نے ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر اتاری گئی تھی، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب اتاری جانے والے نہیں، لہذا وما انزل من بعدک، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں لایا گیا کہ وما انزل من بعدک، آپ کے بعد جو کتاب اتاری جائے گی اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی کتاب اتاری جائے ایسا کوئی اقرار نہیں لیا گیا اور اس کو ایمان کے شرط کے لیے شرط نہیں قرار دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت و سیادت انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی، جب کوئی نبی وفات پا جاتے تھے خلفہ نبی، تو ان کا جانشی کوئی دوسرا نبی ہو جاتا تھا، ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طریقے سے ہمارے ایمان کے لیے ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے والے اور آپ کے خاتمیت رسالت پر ایمان رکھنے والے ہوں، اسی طریقے سے ہمارے بنیادی عقائد میں سے جو قرآن پاک کی تصریحات کے مطابق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے سازشوں سے بچانے کے لیے اور یہود کی سرکشی اور ان کی تمرد سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور احادیث متواترہ، احادیث صحیحہ مرفوعہ سے حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت میں جب دنیا کے اندر جو ظلم و جور عام ہو جائے گا، بدچلنی عام ہو جائے گی، دنیا ظلم و ستم کی آماج گاہ بن جائے گی اور دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، وہ دجال اکبر سب سے بڑا دجال، ورنہ دجال تو اس سے پہلے بہت سارے آئیں گے، لیکن سب سے بڑا دجال جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے بہت واضح انداز میں اس کی علامات بتلائیں اور یہ بتلایا کہ وہ ایک آدمی ہے جس کے بال گھنگریالے ہیں اور دو داہنی آنکھ سے کانا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو تمہارے سامنے اس کی تشبیہ دوں تو
بنو خزاعہ کے ایک شخص بنو قطن سے میں اس کو تشبیہ دے سکتا ہوں، یعنی بنو قطن سے ملتا جلتا وہ شخص ہے۔ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایتیں ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے دجال کے بارے میں جو فرمایا اس سے بالکل واضح ہے کہ دجال ایک آدمی ہوگا جس کے بال گھنگریالے ہوں گے، وہ اپنی داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، موٹا تازہ، اور بنو خزاعہ کے ایک شخص بنو قطن کے جیسا دیکھنے میں ہوگا۔ وہ دو ملکوں کے مجموعے کا نام نہیں ہوگا، امریکہ اور فرانس کو دجال نہیں کہا گیا، اور امریکہ کے سیٹلائٹ جو فضائے آسمانی کے اندر ہیں اس سیٹلائٹ کو اس کا آنکھ نہیں قرار دیا گیا کہ وہ اس کی آنکھ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خروج دجال کے بعد آسمان سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بیت المقدس کے اندر اس کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب وہ اس پہ اتریں گے تو غسل کر کے آئیں گے، آپ کی داڑھیوں سے اس طریقے سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے جیسے لگ رہا ہوگا کہ بالکل تازہ بتازہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہیں گے، اور دجال کو ملک شام کے شہر لد کے دروازے پر باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یا تو ان پر ایمان لے آئے گا اور یا وہ تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً یہ 9 سال کا زمانہ ہم عصری کا زمانہ ہوگا، جس میں دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی موجود ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت امام مہدی کا نام میرا نام ہوگا، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام ہوگا، وہ اسم ابی ہے، اسم ابی، اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام میرے والد کا نام یعنی عبداللہ ہوگا۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے۔ ابو داؤد شریف کی ہی ایک اور روایت میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور وہ میری بیٹی فاطمہ کے نسل اور نسب سے ہوگا، ان کے خاندان سے ہوگا، اور حضرت امام مہدی مدینے کے اندر پیدا ہوں گے، مدینے کے اندر بڑھیں گے، مدینے کے اندر پھلیں گے پھولیں گے، اور جب دنیا کے اندر ظلم و جور عام ہو جائے گا، ظلم و ستم کا ڈنکا بج رہا ہوگا، لوگ اپنا کوئی امام مقرر کرنا چاہیں گے، حضرت امام مہدی امامت سے بھاگیں گے، امام بننا نہیں چاہیں گے، اور مدینے سے بھاگ کر کے مکہ معظمہ چلے جائیں گے، اور جب مکہ معظمہ چلے جائیں گے اور مکے والوں کو، اہل ایمان کو، وہ اہل ایمان جو دنیا کے ظلم و جور اور تباہی و بربادی سے فکر مند ہوں گے، وہ پریشان حال ہوں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص بڑا اللہ والا، بڑا درویش،
بڑا نیک اور صالح، وہ یہاں آیا ہوا ہے اور فلاں جگہ قیام پذیر ہے، تو مکہ والے اہل علم اہل فضل حضرت امام مہدی کے پاس چلیں گے اور ان کے گھر سے نکال کر کے اور خانہ کعبہ کے پاس لائیں گے تاکہ لوگ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کریں اور ان کو مہدویت کے مقام پہ فائز کریں، اور تب لوگ ان کو مہدویت کے مقام پہ فائز کریں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی مہدویت کے مرتبے پر قائم ہوں گے، جو تقریباً مہدویت کا عرصہ 9 سال کا ہوگا۔ اس 9 سال میں سے 7 سال حضرت امام مہدی عادل حکمراں کی حیثیت سے ہوں گے، ایسے عادل حکمراں ہوں گے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ایسا عدل و انصاف ہوگا اور دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی کہ زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی، یہاں تک کہ دریائے دجلہ اور فرات سونے اور چاندیوں کے پہاڑوں کو نکال دے گی۔ یہ حال ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، لینزلن عیسی ابن مریم حکما عدلا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم، صرف عیسیٰ نہیں فرمایا بلکہ وہی عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، یعنی عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو بن بات کے پیدا ہوئے تھے، جو حضرت عمران کے ناتی ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم لینزلن، آسمان سے اتریں گے، نازل ہوں گے، اور وہ یکسرن الصلیب وَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرِ، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ صلیب کرسچن عیسائیوں کے گرجا گھر کے اوپر آپ نے یہ ٹی کا ایک نشان دیکھا ہوگا بنا رہتا ہے، اور اسی کی علامت یہ ٹائی ہے۔ ٹائی دراصل انگریزوں کی ایجاد ہے۔ انگریز لوگ اپنے مذہبی تشخص اور مذہبی امتیاز کے لیے اسی صلیب کی نشانی کے طور پہ اپنے گلے میں صلیب کا اور توق گویا اپنے لگا کر کے لٹکاتے تھے، یادگار کے طور پر کہ چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھا دیے گئے اور سولی دے دیے گئے، تو اس صلیب کی علامت کے طور پر انہوں نے اپنے گلے میں صلیب کو لگا لیا، پھندا لگا لیا، صلیب پھندا لگا لیا، اور اسی علامت کے طور پر تمام کرسچن اپنے مکانات کے اوپر بھی صلیب کا نشان، ٹی کا نشان لگاتے ہیں، اور ان کے تمام عبادت خانوں، گرجا گھروں کے اندر صلیب کا نشان بنا رہتا ہے۔ یہ صلیب کہلاتا ہے۔ وہ ان کا مذہبی، وہ ایک علامت ہے، مذہبی شعار ہے۔ جیسے ہندو مت کے شعاروں میں سے سر کے اوپر ٹیک ہے، کان کے اوپر جینو باندھنا ہے وغیرہ ذالک، اسی طریقے سے انگریزوں کے لیے وہ ٹائی اور صلیب ہے۔ فرمایا صلیب کو توڑیں گے، کیا مطلب؟ یعنی سارے اہل کتاب عیسائی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ وَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ عیسائی لوگ خنزیر کھاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں حضرات کے بارے میں آپ نے دیکھا اور سن لیا۔
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی باطل طاقتیں اور باطل مذاہب جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے متفکر ہیں اور اسلام کی حقانیت سے جنہیں ڈر لگتا ہے، وہ ہمیشہ اسلام کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان، مسلمانوں کے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں وہ سازشیں رچتے رہے ہیں، اور اس مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے وہ مختلف حربیں اور مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہے ہیں۔ کبھی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی ابو طیب المتنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور انگریزوں کے زر خرید غلام مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے اس نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اپنی ولایت کا، اس کے بعد مہدی ہونے کا، پھر حضرت مسیح ہونے کا، پھر بیک وقت مسیح اور مہدی دونوں ہونے کا، اور پھر اس کے بعد نبی ذلی ہونے کا، پھر نبی بروزی ہونے کا، اور پھر علی الاطلاق نبوت کا اعلان کیا۔ قادیانی باتفاق امت، باجماع امت اسلامیہ کے تمام گروہ اور تمام طبقات اور تمام فرقے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب لوگ قادیانی کے کفر پر متفق ہیں۔ قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، خارج از اسلام ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کے جنازے میں شریک ہونا حرام اور جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح شرعاً درست نہیں، جائز نہیں، نہ اس کی بیٹی لینا جائز، نہ اس کو بیٹی دینا جائز۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حالیہ دنوں میں ابھی سے 14-15 سال پہلے عثمان رتن پورہ، جس کو عثمان رتن پورہ بھی کہتے ہیں، لہریہ سرائے کے پاس ایک بستی، وہاں کا ایک نوجوان جو دہلی کے اندر رہتا تھا، تبلیغی جماعت میں بڑا سرگرم رول ادا کرتا تھا اور کچھ سفلی عمل وغیرہ بھی جانتا تھا، دیکھنے سے کالا کلوٹا، اور جب سوشل میڈیا پر جو اس کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں تو اگر چھوٹا بچہ دیکھ لے تو ڈر جائے۔ اس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ، JNU، ہمدرد یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ان جگہوں میں پڑھنے والے مسلمان طلبہ جن کا علماء سے اور دینی اداروں سے اور دینی تحریکات اور تنظیموں سے کوئی دور کا تعلق نہیں، لیکن نماز روزہ کرنے والا تھا، ایسے لڑکوں کو اس نے نشانہ بنایا، اور پھر اپنی مہدویت کا، اور پھر بعد میں مسیح موعود ہونے کا، اور اس نے یہ کہا بعد میں کہ یہ سمجھو کہ میں مر چکا ہوں، میں شکیل ابن حنیف اب نہیں ہوں، شکیل جو حنیف کا بیٹا تھا میں گویا مر گیا، میرے اندر عیسیٰ علیہ السلام حلول کر گئے۔ یہ سناتن دھرمیوں کا یا آریہ سماجیوں کا تناسخ کا، یعنی اگلے جنم میں ہم چھچھندر بنیں گے کہ کتا بنیں گے، جی یہ اس طرح کے
عقیدے، تناسخ، جس کا اسلام میں کہیں دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، اس نے اس طریقے کے دعوے شروع کیے اور کچھ لڑکوں کو اپنا ہمنوا بنایا، گرویدہ بنایا۔ پہلے اس نے دہلی کے نبی کریم میں اپنا ٹھکانہ بنایا، جب وہاں لوگوں کو معلوم ہوا اور لوگوں نے اس کا تعاقب کیا تو مختلف جگہیں عدلتا بدلتا ہوا۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد کو اس نے اپنا مستقر اور ٹھکانہ بنایا، جہاں ایک غیر مسلم نے، کان کھول کر کے سنیے، باطل طاقتیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کتنے خرب روپے لٹاتی ہیں اور خرچ کرتی ہیں، اس کا اندازہ ایک تو مرزا غلام احمد قادیانی سے ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ شکیل سے۔ اس شکیل کو ایک غیر مسلم نے تقریباً 50 ایکڑ زمین خرید کر کے اورنگ آباد میں ایک مستقل کالونی بسا دیا ہے، جہاں شکیل اور اس کے حواریین کی عمارتیں اور اس کی بلڈنگیں، وہاں وہ رہتا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شکیل ابن حنیف جو کافر ہے، مرتد ہے، قابل گردن زدنی ہے، وہ اور اس کے گرگے داڑھیاں مولانا اقبال صاحب سے کچھ زیادہ ہی لمبی اور کرتا بھی مولانا اقبال صاحب سے کچھ زیادہ لمبا، نصف ساق تک، اور پاجامہ ٹخنوں سے اونچا، نماز کی پیشانی پہ نماز کا گٹا پڑا ہوا، اور اپنی نجی گفتگو کے اندر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ وغیرہ الفاظ بکثرت بولتا ہے، جس سے عام لوگوں کو شبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بددین اور کافر اور مرتد ہوگا، لیکن ہمارے اور آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ اور آپ کو یہ بتلا دیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم نے بہت پردہ داری سے کام لیا، اور میں بھی ماں باپ کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کے بلوک میں رتوارا گاؤں کے اندر 24 فروری 2016 کو ایک لڑکے کی شادی ہوئی آپ کے رتوارا گاؤں میں۔ وہ لڑکا وہی قادیانی ہے، وہ لڑکا شکیل کا پیروکار ہے، شکیل کو نبی اور پیغمبر مانتا ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے، بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے اگر وہ لڑکی ایمان والی ہے، اہل ایمان ہے، اگر اس سے بچے پیدا ہوئے تو وہ ولد الزنا ہے، اور دونوں کے اندر کوئی شرعی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ لڑکی بھی اپنے شوہر کے دین و مذہب کی ماننے والی ہے تو اس کے مذہب کے اعتبار سے وہ لڑکا بھی اولاد بھی کافر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بڑا خرد ایک گاؤں ہے آپ کے علاقے میں، اور آئی بلوچی میں ایک گاؤں ہے بڑا خرد، جی وہاں کا ایک لڑکا بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر پڑھنے والا، اس کا ایک بڑا بھائی میرا شاگرد، وہ بھی اس ملعون کا شکار ہو گیا، آلہ کار بن گیا۔ ہم لوگوں کو خبر ہوئی، اس کے والدین کو خبر کیا، اور آئی علاقے کے علماء اور عمائدین کو مطلع کیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن شکیل ابن حنیف کے خلفاء، اس کے حواریین، وہ سب سے پہلی شراب جو اپنے ماننے والوں کو پلاتے ہیں وہ اس بات کی کہ یہ علماء کچھ نہیں جانتے، یہ علامات قیامت کچھ نہیں جانتے، یہ حدیث و قرآن کچھ نہیں جانتے، یہ تو طوطے کی طرح سے رٹے رٹائے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ ان علماء سے جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لہذا وہ علماء سے بالکل رشتہ کاٹ دیتا ہے، علماء سے متنفر کر دیتا ہے، علماء کی کوئی بات ہی نہیں سنو، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم بلا دلیل شکیل کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، بلا دلیل۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اس کے والد بہت زیادہ فکر مند ہوئے، لیکن بیٹے کو جب سمجھایا جاتا رہا تو بیٹے نے کہا، جب اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ ابا اس کو نکال دیجئے گھر سے، تو اس نے کہا کہ ہم آئے کہاں ہیں، آپ نے بلا کر کے لایا ہے، ہم آپ کے پاس رہنا کہاں چاہتے ہیں، آپ نکال دیجئے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو نکال دیجئے۔ اس حد تک سخت کر دیا جاتا ہے اسے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، زندگی 60 70 80 90 سال کا زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم کو اور آپ کو اللہ کے حضور میں، احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہونا ہے، وہاں سب سے قیمتی سرمایہ یہ محلات یہیں رہ جائیں گے، ہماری آل اولاد، ہمارے بچے اس کو بانٹ لیں گے، ہماری کھیتیاں یہیں رہ جائیں گی، ہمارا بینک بیلنس کروڑوں کا یہی رہ جائے گا، ہمارے وارثین جھگڑ کر کے آپس میں بانٹ لیں گے، ہمارے ساتھ جانے والی چیز یہی قیمتی ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی قیمتی چیز ہے۔ اپنے بارے میں فکر کریں، اپنی آل و اولاد کے بارے میں فکر کریں، اپنے بال بچوں کے بارے میں فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے بیوی بال بچوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔